نہیں سمجھتے کہ جانوروں اور پرندوں کی نظر میں بھی انسان ناقص نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو بڑی نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ تعلیم سیدھے سے بات ہے اور قرآن کی نص شریف کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے انتخب اللہ الذی انتخب کل شیء، اسی اللہ نے ہمیں ناطق کیا جس نے ہر شے کو ناطق کیا۔ قرآن کی روح سے ہر شے ناطق ہے۔ کم عقل فلاسفہ شہیدت مناطقہ نے اپنی فکری پسماندگی سے انسان کو فقط حیوان ناطق میں معروف کر دیا، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خلاصۂ کائنات، جسم عقل روح تینوں کا مجموعہ، اگر اس کو گزر دیا جائے پوری کائنات صورت وجود اختیار کر لے، اگر سمیٹ دیا جائے یہ سب اپنے پہاڑ آسمان عرش کرسی لوح قلم عالم اموات کی وسعتیں اس کے وجود کی ذمہ داری۔ صدیاں بھی گئی، یورپ میں سائنس کا ظہور ہوا، اس کے باوجود انسان کے حوالے سے جو بھی تحقیقات ہوئی، انسان کے فقط ظاہر پر تحقیقات ہو گئی، انسان کے باطنی وجود پر ابھی بھی تحقیق نہیں ہوئی، اس کے عشر اشیر پر بھی ابھی کام نہ ہوتا۔ اگر حقیقت انسان پر تحقیق کی گئی ہوتی دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ انسان تمام تر ترقی و سائنسی ترقی کے باوجود اخلاقی و روحانی اقدار کی تبدیل میں نہ ہوتا۔ خود انسان کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم جیسے مہلک ہتھیار نہیں تیار کرتا۔ جنگ عظیم اول و دوم کی تباہ کاریوں نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہاتھوں پر کی جانے والی تحریک ادھر لوہے پر مادیات پر تحریک ہے، انسان پر تحریک نہیں۔